آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ انسان کا ایمان اور عقیدہ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے اور کرنے والی صرف اور صرف ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اس لیے آپ یہ جملہ میرے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مانا ظلمتوں کے ہر سمت ہے بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مہکے کے منچگل پھول گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ سنگلاخ وادیوں میں وہ دیکھ کر نظر ہے، چھری تلے پسر ہے، ایک خواب کا اثر ہے۔ چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، یہ کس کا حکم چلا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یا آقا کے دیوانوں کی محفلیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کرتے ہیں، تو اگر کوئی آپ کو جملہ اچھا لگے تو محبت سے کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جس کا یہ دل چاہتا ہے کہ میرا گھر آقا کے روضے کے قریب ہو، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز
سے لگانے کو دل چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مان دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں گھر لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اہل بیت کے دیوانوں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ جو آگے والا شعر ہے یہ اہل بیت کے اوپر ہے، اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ کیا اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بات بنتی نہیں بات بنا لیتے ہیں، آقا کا نام لے کے محفل کو سجا لیتے ہیں۔ بات بنتی نہیں بات بنا لیتے ہیں، آقا کا نام لے کے محفل کو سجا لیتے ہیں۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، جو یہ کہتے ہیں کہ آقا ہماری بڑی شان والے ہیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے ساتھ یہ جملہ مرکل پڑھیں، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں آلہ لقب پانے والے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فتاح بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہی ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین، آغاز ہی ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، دلوں جاں سے قربان میں ایمان والے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ان کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولیں کہہ دیں سبحان اللہ جڑے محفل دے اندر ہیں وہی بولیں کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ دا اتنا بڑا ثواب ہے حضرت سلیمان دا تخت ہوا دے اندر جاری ہے کوئی چھوٹا جیا تخت نہیں علماء نے فرمایا 6000 کرسی لگ دیئے اور اللہ دے حکم نال ہوا دے ذریعے جاری ہے تے کھیت جو کھلومن والا غریب تاجر مسلمانوں ہل چلاون والا جلو اس تخت ویکھیا ہے تے بس کیا ہے جڑی چیز چنگی لگے بندہ کیا آکھدا ہے پچھلے بھی بولے نا کو سبحان اللہ اس سبحان اللہ کے حضرت سلمان دے کان چ آواز گئی مسلمانوں حضرت سلمان نے تخت اور ہوا نو حکم دیتا ہے اس بزرگ کو چل گیا ہے تیرے جملے بولے سبحان اللہ آکھو مسلمانوں سبحان ربی الاعلی رب نے فرمایا تو مینوں اعلی آکھ میں تائیں بھی اعلی نہ آکھ میں تائیں بھی اعلی خاموش نہیں بیٹھنا حضرت سلیمان نے فرمایا بابا کی جملے آکھیں مختصر کراں فرمایا ہور تو میں کچھ نہیں آکھیا میں صرف یہی جملے بولیں سبحان اللہ فرمایا تخت لیلا سبحان اللہ دا ثواب دے گھاٹے دا سودا کوئی سارے بولو جڑی سمجھ آ جائے جملے دیا کو سبحان اللہ میں کہ جس دور پہ تھی نازا دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے جنہوں سمجھنے دی توجہ میں دے رہے ہو بولیں سبحان اللہ محفل خاموش بیٹھنا یہ محفل دا بھی بیادبی ہے بھئی کہ وہ بھی کنجوس آدمی ہے جڑا اللہ دے رسول دا ذکر سنے تے پھر خاموش بیٹھے چراغ میرا ہے روشنی ان کی ہے چراغ میرا ہے روشنی ان کی ہے زبان میری ہے بات ان کی ہے میں کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا نازاں تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا بابے فرید جملہ توجہ کرنا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتنے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا میرے سامنے دوستوں بزرگوں یہ خیرات کا پروگرام ہے تسی اور اسے جمع ہوئے ہیں اللہ اور اللہ دے رسول دے نا دی محفل سجائی ہے جتھے اللہ اور اللہ دے رسول دا ذکر ہوئے تھے رحمت نازل تو انہوں سارے معلوم ہے اچانک جو حادثہ پیش آیا ہے اللہ تعالیٰ نے زیادہ تو محفوظ فرما لیا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر دیئے مصیبتاں پریشانیاں نو خاتمہ عطا فرمائے اور بد نظری تو محفوظ فرمائے شیر شیطانی تو محفوظ فرمائے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید استاد علماء دے سامنے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ او میرا بندہ تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کرے کیا یہ بندہ مینوں یاد کردا ہے یا نہیں یاد کردا اج اسی اللہ نو یاد کیتا ہے اللہ نو پکاریا ہے مسلمانوں فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ
اللہ نے فرمایا او میرا بندہ تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کرے ساں، تو مینوں خوشیاں غمیاں دے اندر یاد کر، تو مینوں اپنی مخلوق دے اندر یاد کر، میں اپنے ملائکہ دے وچ تیرا ذکر کرے ساں۔ کیونکہ ساڑا ایمان ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکت عقیدہ سمجھانا جہاں، آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتی اور اس کے ملائکوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ اچھی بری تقدیر پر، والبعث بعد الموت مرنے کے بعد ہی اٹھائے جاتے ہیں۔ اچھی بری تقدیر کے لیے طرف آندی ہے اللہ دی طرف، یہ ازمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ہے ویلت نہیں کرتا، یہ کس طرح میں نے یاد کرتا ہے۔ مسلمانوں بہت ہی اسلامی گھر ہے بھی ہے، خوشی ہے غمی ہے، لیکن انہوں نے محفل سجائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بیان کا وقت بھی نہیں ہے اور بیان کا ٹائم بھی نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے۔ میں اور آپ سارے حضرات یہاں پر جمع ہوا ہیں دعا کرنے کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے امام الانبیاء جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر عرض کی اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سوچ لے۔ اس نے عرض کیا حضور حقیقت ہے آپ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا کہ اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے تو یاد رکھنا کہ اپنے دروازوں کو کھول لے، بیماریاں پریشانیاں مصیبتیں شدائد شدتیں تیری طرف متوجہ ہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے امام الانبیاء جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا حضور بتائیے سب سے مضبوط ایمان کس کا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا انبیاء کا۔ حضور ان انبیاء کے بعد فرمایا جس کے اوپر جتنی زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں کہ اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ محترم بزرگوں، الحمدللہ اللہ جل شانہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ایک اللہ والے کا گھر ہے، ایک بزرگ کا گھر ہے، حضرت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک متعلق کا گھر ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے زندگی کے اندر کبھی ان کی زبان سے کبھی شکوہ سنا ہو، شکایت سنی ہو۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی کام انہوں نے ایسا کیا ہو، پہلے کوئی بھی معاملہ آتا تھا وہ پہلے شریعت کا مسئلہ پوچھتے تھے۔ یہ ایک اللہ والے کا گھر تھا، وہ پوچھتے تھے، تسلی کرتے تھے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بھائیوں کو اللہ پاک انہیں خوش رکھے۔ حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی اس نسبت کو برقرار رکھا ہوا۔ اس زمانے میں لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے کہ انہوں نے والد کے ساتھ بھی محبت کو پورا کیا اور الحمدللہ اپنی طرف سے حتی الامکان حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کہ دین کے اندر خوشی کے موقع پر غمی کے موقع پر شریعت کا جو ہمارے سے دامن ہے وہ نہ چھوٹے۔ تو یہ میں نے حقیقت ہے کہ بیان نہیں کرنا، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کرے کہ یہ سبق مجھے بھی یاد ہو جائے، اللہ کرے کہ یہ سبق میرے تمام بزرگوں کو دوستوں کو یاد ہو جائے۔ محترم بزرگوں، یہ دو وقت ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کا پتہ چلتا ہے، ایک خوشی کا وقت، دوسرا غمی کا وقت۔ کہ یہ خوشی کے وقت اللہ جل شانہ کو راضی کرتا ہے یا ناراض کرتا ہے، غمی کے وقت یہ صبر کرتا ہے یا کیا کیفیت بناتا ہے۔ مبارک ہو ان حضرات کو کہ اللہ نے انہیں یہ عنصر عطا فرمایا ہے، یہ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ میری دعا ہے اللہ پاک ان کے مال جان عزت آبرو ایمان کے اندر برکتیں عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائے، آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت عطا فرمائے۔ تمام بزرگ تمام دوست ہمارے یہ احباب تو یہ اپنا کام کریں گے، ان کا ایک ترتیب ہے، طریقہ ہے۔ میری آپ کی خدمت میں درخواست یہ کہ جب دعا مانگی جائے گی نا، دعا فرمائے الدعاء مخ العبادہ، دعا صرف عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا ست اور عبادت کا مغز دعا ہے۔ صرف دعا عبادت نہیں ہے، عبادت کا مغز دعا ہے۔ یعنی حقیقت میں جیسے ایک بادام ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اندر وہ جو اندر دانہ ہوتا ہے نا، حقیقت وہ دانے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا دعا کی جو حقیقت ہے، فرمایا عبادت کی جو حقیقت ہے وہ دعا ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو آپ احباب جس وقت ابھی مانگیں گے تو یہ نہ کرنا کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی وہ بلب گن رہا ہے، کوئی پتے گن رہا ہے، کوئی جناب والا سپیکر دیکھ رہا ہے، کوئی مولانا صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے۔
نہیں محترم بزرگوں، ہم نے مانگنا ہے فقیر بن کر، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، ہم نے محتاج بن کر۔ آپ نے دیکھا گلی کے اندر کبھی فقیر آیا ہو بلال شاہ صاحب کے پاس مانگنے کے لیے، آیا ہو ان کے دروازے پر مانگنے کے لیے اور دیکھ میری طرف راہ، ایسا نہیں ہوتا۔ فقیر جس کا دروازہ بجاتا ہے دیکھ بھی ادھر ہی راہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں، دوستوں کی، بزرگوں کی خدمت میں، احباب کی خدمت میں درخواست ہے کہ دعا انتہائی توجہ کے ساتھ آپ حضرات مانگیں گے۔ جو ان حضرات کا سسٹم ہے وہ اپنا کریں گے، لیکن آپ حضرات اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو پہلے نمبر پر بھائی ہم اصال ثواب کرتے ہیں، ہم اصال ثواب کے قائل ہیں، اللہ کا شکر ہے، اصال ثواب کے قائل ہیں۔ اصال میں عرض کیا کرتا ہوں جو اصال ثواب کا قائل نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ہم اصال ثواب کے قائل لوگ ہیں الحمدللہ۔ تو اصال ثواب ہم پہلے نمبر پر کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا مانگیں گے۔ برکت کے لیے پہلے ایک مرتبہ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔